شاہ صاحب ایک سوال ہے جی جی کہ جب ہم عام کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو اسے ہم ملاقات کرتے ہوئے اسٹارٹنگ میں کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسے یہی کیوں کہتے ہیں؟ ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب جیسے گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، شب بخیر، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں سفیان میں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے جد کریم حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مالک کائنات نے حضرت آدم سے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے، اس کے پاس آپ جائیں اور ان سے کلام کریں، اور یہ جو آپ کو سلام وغیرہ کریں گے نا، آپ سے گفتگو کریں گے، تو یہی آپ کی اولاد کا سلام ہوگا اور ان کا طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر فرشتوں سے کہا کہ السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواباً حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ اب یہاں پر فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، اور یہ بخاری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہم جو کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیکم اور بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا 10۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نے فرمایا 20۔ تیسرا آیا تو اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے فرمایا 30۔ اب وہ جو محدثین ہیں نا، وہ اس حدیث کی شرح یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو کہے نا السلام علیکم اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، جو کہے ورحمۃ اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، یعنی جتنے الفاظ بڑھاتا جائے گا نا تو اتنی اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور جو کہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ جائیں فرشتوں کو جا کے سلام کریں، تو فرشتوں کو جب حضرت آدم علیہ السلام سلام کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے وہاں پہ جا کے جب انہوں نے سلام کیا تو فرشتوں نے آگے جواب میں کہا علیکا، جی ٹھیک ہے؟ تو علیکا اور ہم علیکم کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے نا، ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتمین اور محافظین فرشتے ہیں۔ کرامن کاتمین جو اس کی نیکی اور بدیاں لکھتے ہیں، اور محافظین جو فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو علیکم ہے نا، یہ جمع کی ضمیر ہے، تو ہم جب سلام کسی مسلمان کو کر رہے ہوتے ہیں تو تنہا اس کو سلام نہیں کرتے، بلکہ یہ جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں ان کو بھی، اور محافظین جو فرشتے ہیں ان کو بھی ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نا السلام علیکم کا الفاظ استعمال، یعنی یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم حضور کو مطلب کہ سلام پیش کرتے ہیں، جب الصلاۃ والسلام علیکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کیوں نہیں علیکم کہہ سکتے؟ ان کے ساتھ بھی تو محافظین فرشتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محافظین فرشتے اور یوں ہی کرامن کاتبین فرشتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرامن کاتبین فرشتے تو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کی نیکی اور بدیاں لکھتے ہیں، اور انسان کے ساتھ اس لیے ہے کہ ہر انسان کے اندر نیکی کی طاقت بھی ہے، برائی کی طاقت بھی ہے، اور ساتھ ہی کہ نیکی وہ کرتا بھی ہے اور برائی وہ کرتا بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو تو اللہ نے معصوم پیدا فرمایا ہے، وہ گناہ کا تصور ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو جب گناہ کا تصور ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ کرامن کاتبین فرشتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رہا مسئلہ محافظین فرشتوں کا، تو محافظین جو فرشتے ہیں نا وہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے کہ حبیب پیارے ہم تو تیری حفاظت کریں گے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے ہم تیری حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے حضور کے ساتھ نا محافظین فرشتہ بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ حضور تو ساری کائنات کے مالک ہیں، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے مالک ہیں تو حضور کو تو کسی دوسرے بندے کی حفاظت کی ضرورت بھی نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے۔ حضور تو اس کائنات میں ہے، تو حضور کی وجہ سے کائنات کی بقا ہے اور اس کائنات کی حفاظت ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جو ہر انسان ہے نا، اس کی پشت پر یہاں پہ، یعنی دونوں کندھوں کے درمیان شانوں پر شیطان بیٹھتا ہے، اس کی نشست گاہ ہوتی ہے، اور وہ اس جگہ بیٹھ کے نا اپنی سونڈ انسان کے دل میں داخل کرتا ہے اور اس کے وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس جگہ پر، یعنی دونوں کندھوں کے درمیان یہ جو شانہ ہوتا ہے، یہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت تھی، تو اللہ نے شیطان کی نشست گاہ ختم کر دی تھی، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی نہیں آ سکتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ
ہر انسان کے ساتھ ایک کرین شیطان پیدا ہوتا ہے بچپنے کے اندر جو اسے برائی کی دعوت دیتا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے, یہ خاص کرم ہے کہ وہ جو شیطان ہے نا وہ بھی حضور کی صحبت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا تھا. تو حضور کو برائی کی دعوت دے ہی کوئی نہیں سکتا. سرکار کی تو ذات ہی خیر ہے, بلکہ حضور کے صدقے اللہ نے باقی انبیاء کو بھی معصوم پیدا فرمایا. یہاں پر نا آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ بھئی ہم گڈ مارننگ کیوں نہیں کہتے, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹرنون یہ کیوں نہیں کہتے. یہ دیکھیں کہ مختلف جو مذاہب ہیں نا ان میں سلام کا مختلف طریقہ ہے. ہندو کہتے ہیں رام تو آگے سے جیتا رام, ایسے ہی ان کے جو پنڈت ہیں نا وہ کہتے ہیں نمشکار تو وہ آگے سے اس کو کوئی جواب دیتے ہیں. جوسی کہتے ہیں جیو 1000 سال. عیسائی وغیرہ جو ہے نا انہوں نے آج کل یہ طریقہ کار اپنایا کہ گڈ مارننگ یعنی صبح بخیر اور شب بخیر یہ نکالیں. اب یہ جو سلام کا طریقہ ہے نا سفیان بھائی, اس سلام میں یا تو دنیا کی باتیں ہیں یا دنیا کی گفتگو ہے یا دنیا کے حوالے سے خواہشات ہے. یہاں پر کسی جگہ بھی رحمت کا ذکر نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے حضور کے صدقے ہمیں جو طریقہ بتایا نا اس میں ہے السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, آپ پر اللہ کی رحمت ہو, آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں. تو اس وجہ سے یہ طریقہ کار سب سے افضل بھی ہے اور درست بھی ہے. اور یہاں پر آخری بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں نا سلام کا جواب جو ہے نا وہ نہیں دیا جاتا. سلام کا جواب دینا واجب ہے. ہمارے گھروں میں جب سلام کیا جاتا ہے نا تو بیوی سلام شوہر کو نہیں دیتی, اور سلام شوہر اگر کر دے تو بیوی جواب نہیں دیتی. یوں ہی ہمارے ہاں گھر کے اندر جو بڑی خواتین ہیں نا اگر ان کے سامنے آپ جائیں گے اور جا کر کہیں گے السلام علیکم تو وہ آگے سے کہتی ہیں جیتے رہو. سمجھ آ کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے. حالانکہ یہ جواب نہیں ہے, جواب دینا سلام کا واجب ہے. جواب ہے وعلیکم السلام. اور سلام جو ہے اتنی آواز سے آپ دوسرے کو کریں کہ اگلے کو آپ کی آواز سنائی دے, یعنی اتنی آواز میں ہونا چاہیے. اور اس میں یہ بھی طریقہ نہیں ہے بس آگے سے دور سے آپ یوں ہاتھ وغیرہ ہلا دیں, بلکہ سلام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں السلام علیکم اور جواباً کو کہے وعلیکم السلام.